اگر آپ کو نماز کی توفیق مل رہی ہے تو زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ آپ زندہ ہوتے ہوئے نماز ادا کر لیں۔ اور اس نے مجھے پہلی بار بتایا کہ تہجد کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ زندگی ایسے پلٹتی ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ کبھی کبھی انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ کسی انسان کی خوشی میں ہی اس کی خوشی ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ اور پھر دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے تمہاری دعاؤں کو سنتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں رکھتے، بس انداز مختلف ہوتا ہے مگر وہ ہر کسی کو پورا کرتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ آج ہماری ویڈیو ہماری سسٹر کی بہت ہی پیاری میریکل سٹوری کے بارے میں ہے۔ میں آج آپ سے ان کی سٹوری شیئر کروں گی، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے قریب کیا اور جن آزمائشوں سے گزری ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہوئی ہیں، یہ سب کچھ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور خاص طور پر جو ینگ لڑکیاں ہیں وہ لازمی اس ویڈیو کو دیکھیں۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے اور اس لیے بھی کہ جو ہماری بچیاں پریشان ہو جاتی ہیں، ذرا سی چیزوں پر گھبرا جاتی ہیں، رشتوں کے سلسلے میں کوئی بھی ہیلتھ ایشو ہوتا ہے یا کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو آج کی ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ میں ایک ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میں کوئی اسکالر، کوئی عالمہ نہیں ہوں، ایک عام انسان ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ اب میں آپ سے ان سسٹر کی سٹوری شیئر کرنا چاہوں گی۔ یہ لکھتی ہیں، السلام علیکم آپ بھی، امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گی۔ آپ بھی، میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے کن آزمائشوں سے گزار کر مجھے اپنے قریب کیا، کیونکہ زندگی میں انسان کے اپ اینڈ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں۔ میری زندگی میں ایسا ہوا کہ میں بہت ہی فیشن فری ٹائپ کی لڑکی تھی، بہت زیادہ دوستیاں کرنا اور ایون کہ پارٹیز وغیرہ میں بھی میں انوالو رہتی تھی۔ ایک میری فیملی کا ماحول بھی موڈسٹک تھا۔ اب بھی میں کہنا چاہوں گی کہ میں اللہ تعالیٰ سے بہت ہی دور تھی اور غفلت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا یہی میری زندگی تھی۔ اچھے سے اچھی چیز مجھے چاہیے ہوتی تھی اور میں سمجھتی تھی کہ شاید دنیا کی ساری آسائشیں میرے پاس ہیں۔ زندگی ایسے پلٹتی ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ کبھی کبھی انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ کسی انسان کی خوشی میں ہی اس کی خوشی ہے، اور آپ بھی ایسے ہی ہوا۔ میں کچھ سال پہلے ایک شخص سے ملی، ہم ایک دوسرے سے بات کرنا سٹارٹ کر دی، ہم ایک دوسرے میں انوالو تھے۔ یہ بات ہماری فیملیز کو بھی پتہ چل گئی اور ہماری یونیورسٹی میں بھی یہ بات بہت زیادہ مشہور ہو گئی تھی۔ انسان جب غفلت میں ہوتا ہے اسے نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ اسی طرح دیکھتے ہی دیکھتے ہماری ڈگری کمپلیٹ ہونے والی تھی۔ لاسٹ ڈیز چل رہے تھے کہ جب میں نے سوچا کہ میں اپنے رشتے کو اچھا نام دیتی ہوں۔ میں نے نکاح کا سوچا اور ان سے جب میں نے بات کی تو انہوں نے مجھے صاف انکار کر دیا۔ اور آپ ہی، میں تو حیران ہی رہ گئی کہ پچھلے 4 سالوں سے یہ انسان صرف اور صرف مجھے ٹائم پاس کر رہا تھا، اور میں نے انہیں بولا کہ آپ نے 4 سال سے یہی کہا کہ ہم شادی کر لیں گے، اور جب شادی کی بات آ رہی ہے تو آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ انہوں نے یہی بولا کہ نہیں، ہماری فیملیز نہیں میچ کرتی اور ہماری کاسٹ سے باہر شادی نہیں ہوتی، اسی وجہ سے میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ تو میں نے ان کو بولا کہ کیا آپ کو یہ باتیں پہلے یاد نہیں تھی؟ اور آپ بھی، ان کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے۔ آپ بھی، اب تو میں یہی سمجھتی ہوں کہ شاید میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ اسی دن سے آنا تھا جب میں بالکل ٹوٹ گئی تھی۔ میں لوگوں سے بات نہیں کر سکتی تھی، مجھے عجیب فیل ہوتا تھا۔ جب میں گھر واپس آئی میں نے سوچا کہ میں خود کو ختم کر دوں گی۔ مجھے بہت ہی زیادہ ڈر تھا کہ میں لوگوں کو کس طرح فیس کروں گی۔ اب بھی میرا دل بہت زیادہ تکلیف میں تھا۔ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو انسان دوسروں کو بہت غلط باتیں کہہ دیتا ہے۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا، میں نے بھی انہیں بہت برا بولا کچھ۔ آپ بھی، میں ڈپریشن میں چلی گئی تھی۔ مجھے لگتا تھا ایک انسان کے چلے جانے سے زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن میں کہنا چاہوں گی ان سب لڑکیوں سے کہ اگر آپ کے ماں باپ آپ پر ٹرسٹ کرتے ہیں اور آپ کے والدین اچھی ایجوکیشن کے لیے اچھی جگہ بھیجتے ہیں تو آپ بھی خیال رکھیں۔ جو غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں میں چاہوں گی کوئی بھی نہ کرے، لیکن اللہ پاک نے میری زندگی میں چینج لانا تھا، اسی لیے یہ سب ہو رہا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی اور میرے گھر والوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ میں بہت تکلیف میں ہوں۔ میری مدر نے ایک ڈاکٹر کو اپروچ کیا
مجھے سیشن دینے کے لیے آتے تھے وہ۔ تو ایک دن انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ نماز پڑھتی ہیں؟ میں نے انہیں بولا نہیں، میں نماز نہیں پڑھتی۔ تو انہوں نے کہا آپ نماز پڑھیں، آپ کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ میں نے انہیں بہت ہی تلخ لہجے میں بولا کہ آپ تھراپی کرنے آتے ہیں یا مجھے لیکچر دینے آتے ہیں؟ میں نے اپنی بہت پرانی دوست کو کال کی، پتہ نہیں کیوں اچانک سے دل میں خیال آیا۔ میں نے جب اس کو کال کی اس نے میرا فون اٹھایا۔ وہ ہمیشہ ہائی ہیلو سے بات کرتی تھی، مگر اس دن اس نے سلام کیا، پھر بات شروع کی۔ میں نے آپی مذاق میں بولا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کہاں سے السلام علیکم کہنے لگ گئی؟ اس نے بولا میں بہت زیادہ بدل گئی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے چینج کر دیا ہے۔ میں نے ایک بار پھر مذاق میں اس سے بولا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیسے چینج کر دیا؟ اس نے مجھے پہلی بار بتایا کہ اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت پہلے آسمان پر آتے ہیں اور اللہ پاک فرماتے ہیں جو چاہتے ہو مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ آپی یہ بات سن کر میں رونے لگ گئی فون پر ہی، اور میری دوست نے مجھے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیا وجہ ہے کہ تم ایسے رونے لگ گئی؟ میں نے اسے بتایا کہ میں بہت تکلیف میں ہوں اور پتہ نہیں تمہاری بات نے مجھے بدل دیا ہے۔ میں نے اپنا سارا 4 سال کا واقعہ اسے بیان کیا۔ اس نے مجھے کہا پریشان نہ ہو، اللہ سب بہتر کرے گا۔ میں نے اسے کہا تمہارا اتنا زیادہ توکل اللہ تعالیٰ پر کیسے ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کہ بس مجھے اللہ نے اپنے قریب کر لیا۔ اس نے مجھے کہا کہ نماز شروع کرو اور قرآن پاک پڑھنا شروع کرو۔ اس کے بعد دوسرے دن وہ میرے گھر مجھ سے ملنے آتی ہے، وہ میرے پاس آتی ہے۔ میں اسے دیکھ کر رونے لگ گئی۔ خیر اللہ پاک نے معجزہ کرنا ہوتا ہے، اسی طرح اللہ نے میری دوست کو میری زندگی میں واپس بھیجا۔ میری دوست نے روزانہ میرے گھر آنا شروع کر دیا، آہستہ آہستہ مجھے نماز کی طرف لے آئی۔ پہلے میں دوپٹہ نہیں رکھتی تھی، اب حجاب کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح میری دوست نے مجھے تہجد کی نماز کے بارے میں بتایا، مجھے بولا کہ تمہارے دل میں جو باتیں ہیں تم اللہ تعالیٰ سے کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور جواب دیں گے۔ اور آپی پہلے دن جب میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھی، وضو کیا اور جب میں نے تہجد پڑھی مجھے بہت سکون ملا۔ آہستہ آہستہ میں نے میڈیسن کھانا ختم کر دی، اور اللہ پاک کا بہت شکر اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز اور قرآن پاک کی توفیق دی۔ میری زندگی بالکل ہی بدل گئی۔ اللہ کا شکر ہے جس سکون کو میں کسی میں تلاش کرتی تھی وہ سکون مجھے اب سجدے میں ملتا ہے۔ اللہ سب بہنوں کی پریشانیاں دور کرے، آمین ثم آمین۔ یہ بھی کہوں گی کہ تہجد پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے میرے لیے بہت اچھا پروپوزل بھیجا ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ جب ہم اللہ کی راہ پر آتے ہیں تو اللہ پاک اپنے پیارے لوگوں سے ملواتے ہیں۔ آپی جو میرے لیے پروپوزل آیا ہے وہ بہت اچھے انسان ہیں، اگر میرے حق میں بہتر ہوا اور اللہ نے چاہا تو وہی بات پکی ہو جائے گی۔ میری بہن اللہ پاک آپ کے نصیب اچھے کرے، آمین ثم آمین۔ یہ تھی ان بہن کی میریکل سٹوری۔ اللہ پاک میری سب بہنوں کے نصیب بہت اچھے کرے، آمین۔ اگر آپ اپنی کوئی بھی میریکل سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں یا کوئی موٹیویشنل سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہیں، آپ مجھے انسٹا پر میسج ریکویسٹ کر سکتی ہیں، میں انشاءاللہ آپ سے ضرور بات کروں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔